بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ لے کر آئے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حابیل نے قابیل کو کیوں قتل کیا تھا اور کس طرح دفنایا تھا۔ آئیے کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے تھے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے قابیل اور حابیل بھی ہوئے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا کیونکہ اللہ پاک نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنے برتاؤ میں بھی سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے مزاج ذرا سخت ہی ہوا کرتے ہیں، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ بکری عاجز جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ قابیل اڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد خداوندی سے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ پاک کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ پاک قبول فرمائیں گے وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ حابیل نیک اور مخلص انسان تھے، انہوں نے اپنے غلے کے سب سے اچھے جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پھل نذرانے میں دیے۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست۔ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہے اور وہ اپنے موقف میں درست ہے۔ قابیل کو حسد ہونے لگا، بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا، اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم بننا نہیں۔ قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جو ان کی موت کا سبب بنا۔ یہ دھرتی پر انسان کا پہلا قتل تھا اور پہلی موت بھی۔ قابیل نے قتل کا جرم کر لیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اللہ پاک نے ایک کوے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کوا اپنی ساتھی کو زمین میں ایک گڑھا کھود کر دفنا رہا تھا۔ قابیل بہت شرمندہ ہوا، اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کوا تدفین کا طریقہ جانتا ہے، میں نہیں۔ قابیل نے گڑھا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا۔ اس کے بعد قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا، مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا، واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ آپ کی موت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ایکسس ویو کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔